کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی، جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے، مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا یا کسی کو پتھر بنا دینا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب احبار کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرے بیٹھے بیٹھے. ترجمہ ہے، میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر 2، کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی، پاک صاف رہنا شروع کیجئے. صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے
بیزاری، کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی. تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے. یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی. اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے. تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں، یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں، تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا. کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی. اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں، اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے، جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں، اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات. بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے.
اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی، ایمان نہ جائے. جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا کیا تھا، ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا